ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ دریافت کرے کہ مغل سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں کہوں گا کہ مغل سلطنت نے ہندوستان کو غالب، تاج محل اور اردو دی۔ دوستان ادب، دور حاضر میں اگر کوئی آپ سے دریافت کرے کہ گزشتہ 50 برسوں میں مسلم کمیونٹی نے ہندوستان کو کیا دیا تو آپ بڑے شان کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں کہ گزشتہ 50 برسوں میں ہندوستان کو مسلم کمیونٹی نے اے پی جے عبد الکلام، مولانا علی میاں ندوی اور ڈاکٹر راحت اندوری دیے ہیں۔ اس شعر کے آئینے میں کہ جس خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، خدا کے واسطے مہر سکوت توڑ بھی دے، تمام شہر تیری گفتگو کا پیاسا ہے۔ بڑے ادب اور احترام سے آبرو ادب عالی جناب ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے ملتمس ہوں اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم دوستو، بہت ہی خوبصورت مشاعرہ ہو رہا ہے آج کا، اور میرا اس مشاعرے سے میرا خیال گئی 4 دہائیوں کا رشتہ ہے۔ کچھ نوجوانوں کی آوازیں زیادہ آ رہی ہیں، وہ انہیں میں پہلی مرتبہ میرا خیال تجربہ میرا ہوگا یا تو سننے کا، میں بھی انہیں پہلی بار سن رہا ہوں اور وہ بھی شاید مجھے پہلی بار سنیں گے، تو کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے معیار ذوق تک پر کھرا اتر سکوں۔ پہلا ایک آدھ شعر پڑھوں گا، ایک آدھ شعر میں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے دوسرا شعر پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ اللہ مالک۔ عرض کرتا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا۔ کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ سب ایک بار ایک ساتھ سن لیں گے تو مزہ آ جائے گا۔ کہہ رہا ہوں کہ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا۔ کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ۔ آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار میں حکمت بھائی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کی سماعتوں پر شک کر لیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں اصل میں ایک میرا خیال ہے 6-7-8 برس کا گیپ ہو گیا، میں آ نہیں پایا کچھ کسی وجہ سے، تو مجھے تھوڑا سا بدلا لگ رہا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، آپ وہی ہیں۔ اور بس اللہ کرے کہ ایک مرتبہ مجھے آپ بتا دیں کہ راحت اندوری آپ بھی وہی ہو جو تھے، تو پھر مزہ آئے گا ہم دونوں سے سب۔ نہیں، یہ مت کیجئے خدا کے لیے، یہ خمار بارہ بنکی کی سرزمین ہے، اور یہاں پر دیوا شریف کے مشاعرے میں شاعر آ کر مائک پر ہمت سے کہہ رہا ہے کہ تالیاں بجائیے، یہ غزل کی راجدھانی ہے یہ۔ آپ لوگ کوئی تالی بجانے والے تھوڑی ہیں صاحب، کیا کمال آپ کر رہے ہیں، آپ کے تالی بجا رہے ہیں۔ سفر میں آخری پتھر کے بعد آئے گا، مزہ تو یار دسمبر کے بعد آئے گا، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر دو، اپیل بھی تم، دلیل بھی تم، گواہ بھی تم، وکیل بھی تم، جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کر دو، جسے بھی کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ جسے بھی چاہو حرام کہہ دو، جسے بھی چاہو حلال کہہ دو۔ آپ بالکل سننے کی کیفیت میں ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ جی، جدھر سے گزرو دھواں بچھا دو، جہاں بھی پہنچو دھمال کر دو، تمہیں سیاست نے حق دیا ہے، ہری زمینوں کو لال کر۔ صاحب
کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. یہ دونوں لائنوں کا مزہ لے لیجئے، مجھے ساتھ ہو جائیں تو اچھا لگے گا. کہہ رہا ہوں کہ کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. دیکھیے میں مدھیہ پردیش کا رہنے والا ہوں، لیکن شاعری کے اور میرے جو میں شعر کہتا ہوں اس کا پورا میٹر یہاں آپ کے اتر پردیش سے مجھے ملتا ہے. کہہ رہا ہوں کہ کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر. کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. واہ. کون ظالم ہے یہاں، ظلم ہوا ہے کس پر، کیا خبر آئے گی اخبار کو طے کرنا ہے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے، یہ بھی مجھ کو نہیں سرکار کو طے کرنا ہے. واہ 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 واہ. آئے ہے پکانا کیا. واہ 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 واہ. صاحب میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. میرا ضمیر میرا اعتبار بولتا ہے. بھرپور مطلب. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. یہ دیجئے ایک پورٹریٹ بنا رہا ہوں، اسے پہچانیے گا. میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. صاحب کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں. کچھ اور کام میری زبان سے پروردگار بولتا ہے. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. واہ 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 واہ. تو جیسے اسے آتا ہی. واہ واہ واہ. کچھ اور کام تو جیسے اسے آتا ہی نہیں، کیا کہنے، مگر وہ جھوٹ بہت شاندار. اب 4 مصرے اور سنیے خطے. بہت شکریہ آپ کا. ایک خطہ اور سنیے. جی عنایت کی ڈاکٹر صاحب. مگر وہ جھوٹ بہت شاندار بولتا ہے. صاحب کہا ہے کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. بہت خوبصورت گیت پڑھا بھی سانجھا وراثت کے حوالے طاہر فراز نے. وہ میں جو پڑھنے جا رہا ہوں وہ جو تصویریں اس نے بنائی تھی طاہر نے، وہ مجھے دھندلی محسوس ہوتی ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے. کوئی کیا سوچتا، ایک سے شریک ہو جائے. کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں، یہ خیال آتے ہی ہم سائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر. میرا خیال ہے میرا حشمت بھائی، میرا خیال ہے پڑھنا چاہیے. ارے 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 زبردست ریسپانس ہے سر. یہ تو تاریخی لمحات ہیں ہمارے لیے. آپ میں پڑھ رہا ہوں میرے عزیز، آپ جا حکم دیں. اب سنیے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں. اور جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے، مگر ہم اس کو
اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. واہ 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 واہ. جو یہ دیوار کا سوراخ ہے سازش کا حصہ ہے مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں. دیوا کے بہت اچھے لوگوں اس بستی میں مجھے یاد ہے ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو. خمار بارہ بنکی صاحب ایک مشاعرے سے پکڑ کر لے آئے تھے 40 برس پہلے یہاں پر اس منچ پر. وہ برکتیں آج تک آپ کی محبت میں مجھے حاصل ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں. مگر ہم اس کو اپنے گھر کا روشن دان کہتے ہیں اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا. بے پناہ شعر ہے ڈاکٹر صاحب. کیا مگر ایک چیز باقی ہے جسے ایمان. صاحب ایک چھوٹی سی غزل, حالانکہ میرا کام تو ہو گیا, اشارہ بھی کر دیا حکمت بھائی نے, لیکن اتنا ہی محبت سے آپ سن رہے ہیں. آپ کے ساتھ بےمانی کرنا بےمانی ہوگی, تو ایک غزل کے کچھ 4-5 شعر اور سن لیجیے. جی عنایت کیجیے. یہ بھی بڑی ہلکی پھلکی سی غزل ہے. میرے شعر یا میری غزل ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے لیکن ہلکی کبھی نہیں ہوگی, یہ صحیح سمجھیے گا. تو ظاہر ہے آپ بھی میرے سامنے وزندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسے بھی پہچانیے گا شریف آدمی کو جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں, جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. واہ 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 واہ. جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. کیا کہنے. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں, بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولیں تو آواز بھاری رکھیں. واہ واہ واہ. کیا کہنے. من کی کہیں کیا کہنے. واہ 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 واہ. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں, بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے, سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے, سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے, جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. بہت اچھا. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. واہ واہ واہ. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے, جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. بہت اچھا. صاحب سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں, سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. روز تیار اپنی سواری رکھے. سیر کے واسطے اور بھی ملک, واہ واہ. روز تیار اپنی سواری رکھیں. ایک شعر اور سن لیں دوستو, بہت محبت, بہت شکریہ آپ کا. شاید روز تیار اپنی سواری رکھیں. صاحب وہ مکمل بھی ہوں, یہ ضروری نہیں. یوجنائیں مگر ڈھیر ساری رکھیں. آئیے ڈاکٹر صاحب کچھ اشارہ ہو. نہیں پڑھیں گے حضرات. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب ابھی غزل سرا تھے. یہ حقیقت ہے کہ آپ تشنا ہیں, لیکن فنکار کا اپنا ایک قد, اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. میں ایک مرتبہ آپ کی بات وہاں پہنچانا ضرور چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب مزید کچھ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں دوستو, آپ فرما رہے کہ کچھ وقت رکیے.
ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ کچھ وقت رکیے. آؤ دوستو، جس لمحے کے لیے آپ بہت دیر سے بے قرار ہیں، میں آپ کی درخواست پر ڈاکٹر صاحب نے عمل کر لیا. آپ اسی طرح ان کا استقبال کیجیے. صاحب، یہ منور رانا جو میرے عزیز دوست ہیں، دوست بہت کم ہوتے ہیں، وہ دوست میرے ہیں، تو ان کے گھٹنوں کی وجہ سے میں ان سے اتنا متاثر ہوا کہ میں نے بھی اپنے پیر خراب کر لیے. تو ان دنوں ویل چیئر پر رہتا ہوں، ویل چیئر پر چلتا ہوں. یہ جس پیروں پر کھڑے ہو کر میں آپ کو کلام سنا رہا ہوں، خدا کی قسم یہ میرے پیر نہیں، آپ کی محبتیں اور آپ کا خلوص ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں. لیکن یہ کہ آپ کا حکم ہے تو میں کچھ شعر اور پڑھتا ہوں، ایک آدھ غزل کے شعر پڑھتا ہوں. جی فرمائیں. ادھر بھی خاصا گیپ ہو گیا آپ کے سے ملاقات کا، تو مجھے کچھ شعر لوگوں نے سنے دیش میں، تو وہ شعر سناتا ہوں. صاحب، ایک مطلب سنیے کہ میرے حجرے میں نہیں، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. مطلب سن کے بتائیے گا تو اچھا لگے گا. آپ نے بلایا مجھے، میں آ گیا. جی. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر. یہ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بدتمیزی ہے یہ اس بڑے منچ پر میں، یہ اس محفل میں، اس بڑی ذمہ دار محفل ہے یہ، یہاں کسی لفظ کے معنی بتانا گھٹیا پن ہے. لیکن صرف یہ کہ بچے بھی شریک ہو جائیں. کہہ رہا ہوں، دیکھیے حجرے کا مطلب ہوتا ہے فقیروں کی، سنتوں کی رہنے کی جگہ کو، جھوپڑی کو. کہہ رہا ہوں کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے، یار سن کے بتائیے گا، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. کیا بات ہے. آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. زمین پر رکھ دو. اور میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، میں نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. صاحب، آپ کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ ہمارے قاتل کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ؟ اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. ایک شعر اور سن لیں کہ ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہو وہ جمنا کا کنارہ، ہو وہ جمنا کا کنارہ، یہ کوئی شرط نہیں. مٹی مٹی ہی میں رکھنی ہے، کہیں پر رکھ دو. بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی محبت.